بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والہ. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نبوت ہی میں کچھ بنیادی اور مرکزی چیزیں سونپیں، احکام جاری فرمائے اور پابند فرمایا. ان میں سب سے بڑی عملی جو چیز سونپی گئی کرنے کی وہ تھی یا ایھا المزمل قم، اے مزمل. عربی لغت میں تو لفظ متزمل ہے، تو تزمل یا مزمل متزمل اس دورانیے کو بھی کہتے ہیں کہ انسان جب تھکن سے دوچار ہو اور کچھ لمحے کے لیے آرام کرنے لگے تو اس آرام میں انسان ذرا سکون سے کھلے بندوں چادر لے کے آسانی کے ساتھ جسم کو کشادہ کر کے لیٹنے لگتا ہے. تو اس کیفیت میں لی گئی چادر اور لیٹنے کے جو اطوار ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے بھی مزمل کا لفظ بولا جاتا ہے. تو مراد یہ تھا کہ یہ جو لمحے آرام کے ہیں نا، یہ ہماری نظر میں ہیں، تو یہ کوئی بڑھنے نہیں چاہیے، صرف اس حد تک ہو کہ انسان پھر دوبارہ سے اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. یا ایھا المزمل قم، تو قیام کے ساتھ اس لفظ مزمل کا ایک گہرا تعلق ہے. یہ ہمارے ہاں بھی مخاطب کرتے ہوئے کسی کو سمجھانے کے لیے کسی ایسے لفظ کو بول کے اس سے آگے کسی ایسے کام کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ جس سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے یہ جو کام کر رہا ہوں اس کی طرف دھیان کم دینا ہے، اصل میرا کام یہ ہے. یا ایھا المزمل قم، اے مزمل آپ قیام کے لیے خود کو تیار کریں، قیام کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں اور اعتراف کریں کہ میں ساری کائنات کی تمام طاقتوں قوتوں سے بیزار ہوں، ہر کام سے، ہر مصروف زندگی اور ہر مصروف عمل سے میں بالکل فارغ ہوں. تو اس کے بعد آپ اللیلہ، رات کی گھڑیوں تنہائیوں میں، الا قلیلا، الا قلیلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا قیام کریں، نہیں، یہ نصفہ سے بدل ہے. اصل ترجمہ یہ ہے کہ رات کا زیادہ حصہ قیام کریں، الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے. تھوڑا حصہ رات کا قیام نہ کریں، زیادہ اللیل، الف لام داخل ہے، زیادہ رات کا حصہ آپ قیام میں گزاریں. اور اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے کہ رات کا قیام کریں مگر تھوڑا، تو فرمایا کہیں کوئی مغالطے میں نہ رہ جائے. تفسیر میں مفسرین کی آراء ٹکرائیں گی، اللہ کو علم تھا، تو کہا چلو یہ ترجمہ کر لو کہ زیادہ رات قیام نہ کرو مگر تھوڑا. وہ تھوڑا کتنا ہے؟ نصفہ، کم از کم آدھی رات تو ہونا چاہیے. اونقص اونقص دونوں طرح ہے. اونقص، ہاں اگر کم کرنا ہو تو تھوڑی رات سے زیادہ کم نہیں کرنا. نصفہ اونقص منہ قلیلا، نکرہ ہے اور چھوٹا کر دیا. اونقص کہہ کے قلیلا، پھر قلیلا بھی نکرہ ہے. آدھی رات تو کم از کم، کبھی تھوڑا کرنا ہو تو پھر آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لیں. کبھی کبھار مصروفیت میں، انتہائی زیادہ تھکاوٹ میں
بہت زیادہ لمبے مشقت بھرے کام کی وجہ سے، لیکن او زد علیہ، اگلے دن اس کمی کو پھر پورا کرنا ہے۔ قیام وحی کے آغاز کے، یعنی مبدأ وحی، آغاز وحی، سارے شریعت کے احکام ان کو سنبھالنا اور دین پہ استقامت اختیار کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبے قیام میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ کہنے سننے کی حد تک تو بڑا آسان ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، یہ رات کی گھڑیوں میں جب نیند اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو اور انسان نیند کی پوری چار دیواری میں محصور ہو چکا ہو تو بہت مشکل ہے۔ ناشئۃ اللیل ہی اشد، انسان بھوک بھی برداشت کر لیتا ہے، انسان تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ جو سزائیں دیتے ہیں ان سزاؤں کی اگر سنگینی کی لسٹیں آپ پڑھیں، اس میں سب سے سنگین سزا یہ ہے کہ کسی کو سونے نہ دیا جائے۔ ہمیں اس لیے یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ ہم سو لیتے ہیں، ہم نیند بر وقت لے لیتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین سزا یہ ہے کہ انسان کو نیند نہ لینے دی جائے، مختلف قسم کی تکلیفوں میں اسے اذیت دے کے بیدار رکھا جائے۔ ناشئۃ اللیل ہی اشد، یہ رات کی نیند اس کے غلبے کی چادر کو پھاڑ کے، ہی اشد، قیام کے لیے خود کو تیار کرنا اور کھڑا ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سورہ مزمل آغاز زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریفنگ کر رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہے مشکل، وطئن واقوم قیلا، اس کے بھی دو ترجمے ہیں کہ نفس کو کچلنے میں، خواہشات کو کچلنے میں، نفس اگر انسان کا خرابی کی طرف جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں جتنا تعاون تمہارے ساتھ رات کا قیام کر سکتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے میں جتنا کارگر رات کا قیام ثابت ہو سکتا ہے، رات کے قیام سے زیادہ نفس کو کنٹرول کرنے میں کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی انسان کا اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں، نمازوں میں سستی کرتا ہے، شریعت پہ عمل نہیں، حلال حرام اس کے اندر فرق کرنے کے جو امتیازات ہیں وہ دن بہ دن ماند پڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو کچلے، اپنی بری خواہش کو کچلے، اور بری خواہش اور نفس کو کچلنے میں ہی اشد وطئن، نفس کو کچلنے میں سب سے مضبوطی ٹونک جو ہے وہ رات کا قیام ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، میں خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ قیام کی نعمت کوئی ہمارے پاس ہے یا فرضی نمازیں ہی بڑی مشکل سے پڑھتے۔ یہ تو 10-12 منٹ کی نماز ہے۔ افضل الصلاۃ عند رسول اللہ بطول القنوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب، مرغوب اور افضل نماز جس میں قنوت لمبا ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ قنوت سے مراد قیام ہے، اور یہ جو رات کی نماز ہے اس کو تراویح ہم کہتے ہیں، اصلاً اس کا نام قیام اللیل ہے۔ رات کا قیام، رات کو کھڑا ہونا، رات کو قیام کرنا، لمبا قیام، جتنا قیام لمبا نماز اتنی اللہ کو محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، لم تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کبھی نہیں دیکھا گیا کہ حضور علیہ السلام نے رات کا قیام کبھی بیٹھ کے کیا ہو۔ ہاں، جب کبر السن، عمر زیادہ ہو گئی، جسم تھوڑا سا بھاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی لمبی قرات کرتے تو اس لمبی قرات میں بیٹھ جاتے، لمبی قرات میں بیٹھ جاتے، اور لمبی قرات کر کے جب رکوع کا ارادہ ہوتا، بیماری کے باوجود بھی، تو رکوع سے پہلے کھڑے ہو کے 40 آیات پھر کھڑے ہو کے تلاوت کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں حضور کے خادم ہیں، جنگوں میں شرکت کی ہے، بڑی لمبی عمر دی اللہ تعالیٰ نے، 84-85 سال کی عمر پائی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو دین کا بڑا گہرا فہم حاصل تھا، یہ حضور کی بات کو بڑا سمجھتے تھے، اس کے پس منظر پیش منظر کو، ہر چیز کو یہ سمجھ آتے تھے۔ یہ فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور خطیب اعظم رہے ہیں حج کے ایک لمبا عرصہ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رغبت دلائی قیام کی؟ نعم الرجل عبداللہ ان کان یصلی، نماز تو پڑھتے تھے، تو اس نماز سے مراد کیا تھی؟ باللیل، نعم الرجل، نعم الرجل، نعم الشاب۔ عبداللہ ابن عمر بڑا عظیم نوجوان ہے، اور اس وقت عمر کتنی ہے؟ کتنی عمر ہے تقریباً؟ 22 سال، 20 یا 22 سال عمر ہے، 20-22 سال کا نوجوان، اور کس طرح قیام کی توجہ دلائی جا رہی کہ بڑا اچھا نوجوان ہے۔ رسول اللہ کسی بزم میں بات کر رہے ہیں، اور معلوم تھا کہ جب یہ بات عبداللہ ابن عمر کو پہنچے گی تو یہ کس انداز سے ان پہ اثر انداز ہوگی۔ بڑا ہی اچھا نوجوان ہے، اگر رات کا قیام کرے تو۔ جناب سالم عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں واللہ العظیم 84 سال کی لمبی عمر تک ہم نے نہیں دیکھا رات کے کسی لمحے میں کہ عبداللہ ابن عمر نے اس کے بعد کبھی جی بھر کے آرام کیا ہو، پوری زندگی۔ جناب سالم کے الفاظ شاہد ہیں، موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ تھوڑی بہت زیادہ نیند کا غلبہ آ گیا تو اس غلبے سے باہر آنے کے لیے، چونکہ وہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ انسان پہ سکارا کی کیفیت 2 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک نشے میں بھی، بعض دفعہ نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حتى تعلموا ما تقولون، کہ تمہیں یہ پتہ بھی ہو کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ صرف اس کیفیت کو بحال کرنے کے لیے تو آرام کر لیتے تھے، ورنہ پوری زندگی اس جملے کا اثر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لخت جگر جناب عبداللہ ابن عمر پہ یہ ہوا، اور یہ بھی آتا روایات میں کہ روتے اتنا تھے قیام میں کہ حضور نے مجھے کس خوبصورت انداز سے توجہ دلائی ہے کہ بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ہم نوجوان ہیں، یہ رمضان کی راتوں میں آپ نے کالونیوں میں دیکھا ہوگا، لڑکوں نے بلے پکڑے ہوئے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں رمضان کی راتوں میں۔ یہ بھلا کرکٹ کھیلنے کا موقع ملنا ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اگر یہ رہ گیا تو پتہ نہیں کس خوبی سے محروم ہو جائیں گے ہم۔ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے رمضان کی راتوں میں، خدا کی قسم ایک چھکے پہ ارب روپیہ مل رہا ہو، اور رمضان کا ایک لمحہ مسجد میں گزر رہا ہو۔ علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، وہ لمحہ افضل ہے جو رمضان میں آپ مسجد میں گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ یہ صبح صبح کی واک، یہ جاگنگ، قیام کر، قم اللیل الا قلیلا، وحی کا پورا ایک وزن پڑنے والا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بڑی بڑی مضبوط بھاری بھرکم باتیں ہم تم پہ نازل کرنے والے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ تو رات کا لمبا قیام کر، تو آنے والے مسائل کا سامنا کر سکے، تیرے اعصاب مضبوط ہوں، تیرا دل گردہ مضبوط ہو، تیرے جسم کو قوت اور طاقت ملے۔ اس کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تیری راتیں لمبے قیام میں گزریں۔ کتنا لمبا قیام کہ سورۃ البقرہ ہے پوری، کتنا لمبا قیام سورہ آل عمران ہے پوری، کتنا لمبا قیام کہ سورہ النساء ہے پوری۔ یہ 5.25 پارے بنتے ہیں۔ کتنی رکعتوں میں پڑھے ہیں؟ کتنی رکعتوں میں پڑھے ہیں؟ 1 رکعت میں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے طرق سے یہ بات اکٹھی کی ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ 1 رکعت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ وہ جو 3 دن والی بات ہے وہ ایک مخصوص صحابی کے ساتھ ہے، بعض شریعت کے اعمال کسی مخصوص بندے کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمائے۔ جس طرح ایک صحابی کو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ مطلقاً نہیں روکا گیا، وگرنہ صحابہ فرماتے ہیں حلال اور حرام کے اندر کتنی سنگینی ہے، ہم اس کی پہچان حضور کے غصے سے کرتے تھے۔ تو غصہ بعض چیزوں کی پہچان بھی کرواتا ہے، یہ لازمی اور ضروری بھی ہے، اور اس صحابی کی سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں غصہ بہت زیادہ تھا۔ تو کچھ چیزیں مخصوص بندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے چوری کی، آپ نے ارشاد فرمایا اسے قتل کر دو، اگر اسے قتل کر دیا جاتا تو یہ حکم اس مخصوص بندے کے لیے تھا، یہ مطلقاً حکم نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے تو چوری کی ہے، تو آپ اس کے قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو چور کی حد تو یہ کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ فرمایا چلو ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹا گیا، اس نے پھر چوری کر لی، پاؤں کاٹا گیا، اس نے پھر چوری کر لی، پھر ہاتھ کاٹا گیا،
پھر اس نے چوری کر لی. اور یہ سارا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں ہوا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دونوں ہاتھ بھی گئے, دونوں پاؤں بھی گئے, پھر چوری کرتا رہا. پھر پکڑ کے حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضرت رو پڑے کہ اس وقت جو حضور نے فرمایا تھا آج سمجھ آ رہا ہے. اور یہ 3 دن کا واقعہ جس صحابی کے ساتھ خاص تھا, اس نے بھی کہا کہ حضور مجھ کو کہہ رہے تھے کہ 7 دنوں میں پڑھ لیا کر, تیرے اندر طاقت نہیں رہے گی. کاش میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا. ویسے اگر قوت اور طاقت ہو, جوانی ہو, ادائیگی آپ صحیح کر سکتے ہو تو 8 9 10 گھنٹے کے اندر انسان اگر ترتیب سے پڑھے, زیادہ سے زیادہ بھی پڑھے تو 16 گھنٹے 8 گھنٹے اگر کام کاج نیند کے لیے نکالے. یہ میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں, لیکن کم از کم قیام تو ہو. کہ ایک رکعت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یہ آتا ہے, ہمارا قیام کتنا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن ٹھہر ٹھہر کے, مزہ لے لے کے, لطف کے ساتھ. ترتیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یمد مدن بسم اللہ ویمد مدن الرحمن ویمد مدن الرحیم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ام سلمہ کیا فرماتی ہیں, قراءۃ رسول اللہ مفسرہ حرفا بحرفا, حرف حرف موتیوں کی طرح نکھرا اجلا ستھرا نظر آتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اللہ پہ مد کرتے, لفظ الرحمن پہ مد کرتے اور لفظ الرحیم پہ مد کرتے, کہ ایک ایک لفظ کی پرکھ اور پہچان ہوتی. بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, ٹھہر ٹھہر کے. جس حضور نے یہ فرمایا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, کم از کم بندہ غافلوں سے بچنے کے لیے 10 آیتوں کا قیام تو کرے. ومن قام بمئۃ آیہ یکتب من القانتین, ہاں جس کو 100 آیتوں کا قیام نصیب ہو جائے وہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی صف میں شامل ہو جائے گا. اللہ کے فرما بردار بندوں کی صف میں شامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو رات کے قیام میں 100 آیت کے برابر قیام کی توفیق کی نعمت سے مالا مال فرما دے. ومن قام بألف آیہ, سبحان اللہ والحمد للہ, اللہ توفیق عطا فرمائے. وفقنا اللہ لما یحبہ ویرضا, جس بندے نے 1000 آیتیں قیام کے اندر پڑھی, یکتب من المقنطرین, اس نے تو خزانے سونے کے جنت کے جمع کر لیے ڈھیروں کی شکل میں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا, سورج جن میں ہے, اور اس نے قیام کیا, ساری کائنات کے مشرکوں کو, پلیدوں کو, نجاست سے بھرے لوگوں کو, جنوں شیاطین کو وقت پڑ گیا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح قیام سے روکو. ہمارے قیام کی شیاطین کو بہت تکلیف ہوتی. من قام رمضان, آپ سب کو یہ حدیث آتی ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, رمضان کی سپیشلی جو عبادت ہے وہ قیام ہے, اور وہ قیام لمبی تلاوت والا ہے, زیادہ رکعتوں والا نہیں ہے, لمبی قرات والا, لمبی رکعتوں والا. قام قیام, یذکرون اللہ قیاما, قیام پہلے ہے. امن ہوا قانت آنا اللیل, سجدے کا ذکر بعد میں. افضل قیام ہے نماز کے اندر, فرضی نماز میں جو بندہ کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہے, کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز نہیں. یہ فقہا کا اجتماعی فتویٰ ہے, قیام فرض ہے. بعض بندے دیکھا 10-10 منٹ کھڑے رہتے ہیں, اور جب نماز کھڑی ہوتی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. بھی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہو؟ رکوع نہیں مجھ سے ہوتا. رکوع کرسی پہ بیٹھ کے کرنا, قیام کرسی پہ بیٹھ کے کیوں کر رہا ہے؟ قیام کھڑا ہو کے, قیام فرض نماز کا حصہ, نفلی نماز میں پڑھتا ہے, اجازت ہے, لیکن آدھے اجر سے محروم ہو جاتا ہے. سجدہ بھی ہے, رکوع بھی ہے, تلاوت بھی ہے جی, دعائیں بھی ہیں, مناجات بھی ہے. اکیلا ایک قیام نہیں, پوری نماز کے 10 نمبروں کی جگہ کتنے ملے؟ بولے 5. قیام رمضان ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ہے, تراویحاں تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی پوری زندگی. اچھا, افضل وقت کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اقرب الرب, اللہ بہت قریب ہوتا ہے. یکون من العبد فی جوف اللیل الاخر, رات کی آخری گھڑیوں میں فجر سے پہلے اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے, فکن, تو وہ ہو جائے, وہ پھر قرب اختیار کر لے. اللہ نے رکاوٹ نہیں لگائی کسی قسم کی.
اللہ نے زیادتی نہیں کی، اللہ نے ہر بندے کو موقع دیا اور یہ گھڑی ہر رات کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، جس کی اس سند کے اندر ایک تکنیکی بات بھی ہے جس پہ الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ صحابی کوئی بہت بڑی کسی چیز کی فضیلت بیان کرے اور اللہ کے رسول کا نام نہ لے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سر دست یہ کہ اس حدیث میں جب عبداللہ ابن عمر یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں ہے، لیکن علماء امت نے لکھا ہے کہ جتنی بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وہ بات یہ ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعتوں کا قیام کر لے، کتنا؟ عام روٹین میں، عام زندگی میں 4 رکعتوں کا قیام، انشاءاللہ یہ روٹین بنانی ہے میرے بھائیوں نے، انشاءاللہ میری بہنیں بھی سن رہی، میں بھی سن رہی، 4 رکعتوں کا قیام کر لے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت کے احیاء میں لوگوں کو بڑی ترغیب دلائی۔ 4 رکعتوں کا قیام، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عشاء کے بعد کی 4 رکعتیں جو قیام کی ہیں، رات کے کسی حصے میں پڑھے، وتر بعد میں پڑھے، ان 4 رکعتوں کی برکت سے اس بندے کو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ 4 رکعتیں یہ زندگی میں شامل کرنی ہے، اور 4 رکعتیں زور سے پہلے کی، فرضوں سے پہلے کی، سنتوں سے پہلے کی، اور یہ دورانیہ فجر کے سورج نکلنے سے لے کے سورج کے زوال تک کا، اس میں کسی وقت بھی، خاص طور پہ جو معتکفین بیٹھے، جو آتا ہے من صلی 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، کہ 4 رکعتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ وہ فرماتی تھی کہ مجھے یہ اتنی محبوب ہیں کہ اگر ابو بکر قبر سے اٹھ کے آ جائے نا تو ادھر سے یہ 4 رکعتیں پڑھنے کی میں تیاری کر رہی ہوں تو میں یہ 4 رکعتیں چھوڑ کے اپنے باپ کو نہیں ملوں گی بلکہ پہلے یہ پڑھوں گی، یہ مجھے اتنی مرغوب ہیں۔ بعض نے یہ چاشت کے حوالے سے کہا، اشراق کے حوالے سے کہا، بہرحال یہ 4 رکعتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو بندہ یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے زور سے پہلے کی، سنتوں سے پہلے، یہ زور کی نماز کا حصہ نہیں، یعنی ظہر کے وقت سے پہلے، فجر کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کی ان 4 رکعتوں کی وجہ سے اسے پوری تہجد کا ثواب بھی عطا فرما دیتے۔ اور 4 عشاء کے بعد والی کوشش یہ کرنی ہے، اگر زیادہ صورتیں نہیں آتی تو قیام لمبا کرنے کے لیے جو صورت آپ کو آتی ہے وہ اسے بار بار پڑھتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو آپ کو یہ قیام کی جو دولت ہے، اس کی جو اضافہ ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے باتوں کی سمجھ آئے، اس کی گفتگو سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور یا تیسرا مفہوم یہ کہ اللہ سے مخلص ہو کے مناجات کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر قیام اللیل سے بڑھ کے عظیم موقع کوئی نہیں۔ عمل ہوگا قیام اللیل کا، رات کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعصاب کو مضبوط کریں گے، اس کی گفتگو میں سلاست آئے گی، اس کی گفتگو لوگوں کے دل پہ اثر چھوڑے گی۔ جس بندے کو اللہ نے رات کے قیام کی نعمت کی، اللہ نے توفیق دی، اور اس دولت سے اللہ نے اسے مالا مال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مختصر سی شکلیں سن لیں، میں بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ یہ قیام ساری رات پہ محیط ہوتا تھا، مکمل رات پہ محیط ہوتا تھا۔ کس طرح کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں لمبی، اور تھوڑی دیر کے لیے ان 2 رکعتوں کی تھکاوٹ اور آئندہ اگلی 2 رکعتوں کی تیاری کے لیے تھوڑا سا ریسٹ فرما لیتے ہیں، اور یہ آپ کی روٹین ہے، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دورانیے میں حضور کی تھوڑی سی آنکھ بھی لگ جاتی، اور پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں لمبی۔ تو میں کہتی حضور آپ تو سو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اور آپ فرماتے تھے اللہ کو محبوب ترین نماز اپنے بندے داؤد کی نماز تھی۔ وہ رات کا ایک حصہ سوتے تھے، یعنی ایک روایت میں نصف آتا ہے کہ آدھی رات سوتے تھے، اور پھر ایک حصہ قیام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر صبح کی نماز کی تیاری کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے پھر وہ تھوڑی سی نیند لیتے تھے۔ نیند ہوتی اس لیے تھی کہ وہ دوبارہ سے قیام کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ ہماری صحتیں ہیں، جوانیاں ہیں، موقع ہے، نوجوانوں یہ موقع کوئی ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے۔ جوانی کو قابو کرنے کے لیے ہی اشد، شیطانی خیالات کو قابو کرنے کے لیے اگر خود پہ کنٹرول نہیں ہے تو خود پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہی اشد وطئا، قیام اللیل سے بڑا نسخہ امت محمد کے پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پھر آخر کے اندر آپ وتر پڑھتے، اور بعض دفعہ 5 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیتے، 7 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیتے، 9 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیتے، بعض دفعہ ایک وتر پڑھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھی ہیں۔ جو 13 رکعتوں والی بات آتی ہے اس میں بعض نے عشاء کی سنتوں کو شامل کیا ہے، قیام لمبا کر دیا ہے، رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھائی، بلکہ رکعتوں کی تعداد کبھی کم تو ہوئی ہے 11 سے، لیکن قیام کا جو دورانیہ ہے، طوالت ہے، اس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آخر عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے کھڑے ہو کے 40 آیات پڑھتے اور باقی جو قیام کی کیفیت بیٹھنے کی حالت میں تھی اس کو لمبا کر دیتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز تھا کہ آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو اجر پورا ملے گا۔ لیکن وہ آغاز کے جو احکام تھے، تربیت تھی، قم اللیل الا قلیلا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ طائفۃ من الذین معک، اسی سورہ مزمل میں۔ اسی لیے امام حسن بصری اور بہت سارے علماء نے اس طرف وہ گئے، ان کی کثیر تعداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ امت کے اس بندے پہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ رات کا قیام اس پہ فرض ہے۔ اگرچہ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے چاہیے، یہ فرض نمازوں کے علاوہ ہے، اور یہی موقف ٹھیک ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن انہوں نے توجہ دلانے کے لیے یہ جملے کہے ہیں کہ امت پہ، بلکہ طائفۃ من الذین معک، اے رسول آپ بھی قیام کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی جماعت ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل قام یقوم تقوم، آپ قیام کرتے ہیں کتنا؟ آدھی رات، رات کے 3 حصے، رات کا تیسرا حصہ۔ یہ کام اکیلے آپ ہی نہیں کرتے، بلکہ وطائفۃ من الذین معک، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کے رات کے قیام کی کیفیت بھی یہی ہے کہ وہ بھی اسی انداز میں رات کا قیام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے کسی بازار میں ہم نکل جاتے، عام دنوں کی بات ہے، تو کسی نہ کسی گھر سے ہمارے کان میں، بلکہ ہر گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آتی، اور رمضان کے اندر گھروں میں قیام ہوتا، لڑکیاں، نوجوان بیٹیاں اپنے گھروں میں رب کا قرآن پڑھتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قیام کر رہے تھے کہ جب حضور ان کے دروازے کے قریب سے گزرے، یا یہ آتا ہے کہ ان کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں سے آپ گزرے تو وہ قیام میں تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا، ان کی تعریف فرمائی اور ان کو دعا دی، اور فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھا کرے۔ قیام کا قرآن اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ نے 2 باتوں کی نصیحت کی ہے نبی کو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، نمبر 1 تلاوت اور نمبر 2 نماز۔ نماز کے اندر قیام کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ، اگر آپ زبانی نہیں پڑھ سکتے تو قرآن مجید مصحف کھول کے پڑھ لیں، آخری عشرے میں قیام کو زیادہ وقت دیں، توجہ فرمائیں، راتوں کو جاگیں، مناجات کریں، دعا کریں، اور رمضان کے بعد بھی یہ قیام کی سنت، یہ بڑی مرغوب تہجد کی بڑی خوبصورت نماز، پسندیدہ نماز ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ رکھنی ہے، 2 رکھتے ہوں، 4 رکھتے ہوں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی ہمت دے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس خوبصورت رات کی نماز کو کبھی ضائع نہ کریں۔ زندگی کوئی بار بار ملنے کا چانس نہیں ہے، یہاں ویزا ایک بار ملا ہوا ہے، ہر وہ چیز ساتھ لے کر کے جاؤ جو قیامت کے دن کیش کروا سکو، یہ قیامت کے دن چیزیں کیش ہوں گی، ان کی قدر ہوگی، اللہ اپنے قیام کرنے والے بندوں کو عزت عطا فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، جس نے اللہ کے سامنے قیام کیا، کھڑا ہوا، پھر اس کے اندر خشیت آئی، جنتان۔ استاد گرامی یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جنتان 2 جنتیں مراد نہیں ہیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ بار بار جنت اس کو الاٹ کرے گا، تکرار مراد ہے، 2 بار مراد نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ جس کو اللہ یہ توفیق دے دے، خاص طور پہ جوانی میں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، تو وہ تو بڑا عظیم الشان انسان ہے۔ امید ہے کہ ہم اس بارے تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 کر کے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں، خاص طور پہ جو نفلی نمازیں ہیں وہ 2 رکھتے ہیں۔ یہ جو زور والی ہے نا، اس میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اکٹھی بھی 4 پڑھی، اس کے بارے آتا ہے۔